جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہے زید احمد صاحب. السلام علیکم زید احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت مبارک ہو آپ کو جیو ٹو پروگرام آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. ہم آج بات کر رہے ہیں تبدیلی پہ کہ پاکستان کو کس حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس مملکت اسلامی کو صحیح رستے کی طرف گامزن کر سکیں. زید احمد صاحب میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے. اللہ کی قسم تم پر لازم ہے برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدترین ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیف دیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور وہ قبول نہ ہوں گی. زید احمد صاحب، آج ہم جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور آج ہمارا ملک جس طرف سفر کر رہا ہے، کیا یہ حدیث بالکل اس کے اوپر نہیں آتی ہے؟ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مبارک حدیث بیان فرمائی ہے، یہ 100% اس کا اطلاق آج پاکستان کے معاشرے پر ہوتا ہے، اور ہم پاکستانی بدنصیب ہوں گے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق اپنے اعمال کو درست نہ کریں، اچھائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں. ایک اور حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بن جائیں گے. تو اگر آپ ہمارے اوپر ہمارے اتنے ناپاک اور پلیت حکمران مسلط کیے گئے ہیں، تو یہ اسی بے حسی اور بے حیائی کی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں راج ہے اور جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے. دیکھیے پاکستان یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم نے 50 لاکھ شہداء دیے تھے، اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مالک اس پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس کی تعمیر ہم نے لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ ہونی تھی. تکمیل ہم نہیں کر سکے اس پاکستان کی. لیکن زید احمد صاحب میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، ہمیں اتنا پیارا ملک دے دیا گیا، اسلام کے نام پہ دے دیا گیا، لیکن ہمارے حکمران ہماری اجتماعی سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. زید احمد صاحب، یہ وہی پارلیمنٹ ہے، وہی وزیر اعظم ہیں جو مشترکہ طور پہ الیکٹ ہوئے ہیں. ان لوگوں کا کوئی واسطہ اور تعلق اس قوم کی روحانی اور نظریاتی اساس سے نہیں ہے. آپ کسی ایک حکمران سے، کسی ایک ایم این اے سے، ایم پی اے سے، وزیر سے پوچھ لیں کہ قرارداد مقاصد میں، آبجیکٹو ریزولوشن میں، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے، ہمارے بانیان پاکستان نے کیا لکھا ہوا تھا. ان میں سے ایک کو بھی نہیں معلوم ہو کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں کیا لکھا ہوگا. اور یہ سب تو اس سچی بات اگر ہم صاف بات کرتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنا ہے. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی مصیبتوں میں سے مصیبت من مصائب الامہ جو کہا جاتا ہے، امت مسلمہ کی مصیبتوں میں سے یہ حکمران ہیں جو امت مسلمہ پہ نافذ اور مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں تو کفار کی سازشیں بھی، اور انہی کی وجہ سے امت مسلمہ رسوا ہوتی پھر رہی ہے. ہم 1 ارب کی آبادی ہے، دنیا جہان کے وسائل ہمارے پاس ہیں. یعنی صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں دنیا سے، ہماری عزت اور آبرو کو بیچ دیا ہے انہوں نے، کبھی گہریلو کے بل پہ، کبھی امداد پہ گئے، آئی ایم ایف کی شرائط پہ. غریب عوام بھوکے مر کے اس کے تباہ برباد ہو گئے. اور صرف بلوچستان کے ایک خطے میں 260 ارب ڈالر کی سونے کی کانیں ہیں جو یہ چھپ کے خفیہ طور پر ملت اسلامیہ کی یہ دولت جو ہے یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں. لیکن زید احمد صاحب یہاں پہ ایک بہت بڑا شکوہ ہماری دینی جماعتوں کے ساتھ ہے. انہوں نے کبھی آئی ایم ایف سے جب قرضہ لینے لگتے ہیں ہم لوگ، جب ہم ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، جب ہم ان طاقتوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں سود کے اوپر، اور سود آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہے، تو کبھی کسی دینی جماعت کی طرف سے بھی کوئی ریزولوشن، کوئی بیان ایسا نہیں آتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک اجتماعی سوچ جو ہے، آج لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں زلزلے پاکستان میں کیوں آتے ہیں، پاکستان میں کیوں سیلاب آتے ہیں، کیا مغربی دنیا وہاں پہ برائیاں نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کوٹ کرتا چلوں گا، جو اجتماعی سوچ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عراق کے نہتے عوام پہ امریکہ نے حملہ کیا تو 2003 12 اپریل 2003 مغربی دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں تقریباً 3000 سے زیادہ مظاہرے ہوئے تھے سر.
اور سب سے بڑا مظاہرہ جو 30 لاکھ لوگوں پہ مشتمل تھا، جس کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی جس کو لایا گیا تقریباً، اور وہ عیسائیت کے گارڈ روم میں ہوا تھا اور 30 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوئے تھے. تو بات وہی ہے کہ ہم جب آج ڈرون حملے ہوتے ہیں، آج جب وہ ساری برائیاں ہم پہ مسلط کر دی گئیں اور ہم ان برائیوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم سود کی شکل میں اپنا نظام حکومت چلا کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو ہم جو اجتماعی سوچ عوام کی بن چکی ہے، کیا اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی حدیث شریف فرمائی تھی کہ دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پہ، ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر ہو جائے گی، اس لیے کہ مسلمانوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت کی بیماری نافذ ہو جائے گی. اور جب مسلمان ملت میں اس کے حکمرانوں میں یہ بیماری لگتی ہے تو اس کے بعد ان کو اسی طرح رسوا کیا جاتا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ معاملہ اور کرتا ہے، کفار کے ساتھ معاملہ اور ہے. اس وقت اگر مغربی دنیا میں وہ لوگ حکومت کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو دنیا کے تقاضے پورے بھی کرتے ہیں وہ، اور مسلمانوں کو صرف اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہے لیکن اس کا حق نہ ادا کریں، تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی کسی توجہ کے مستحق نہیں رہتے. اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ بچے ہوئے ابھی تک، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس قوم کو تبدیل نہیں کر دیا، ورنہ یہ تبدل قوم و غیر قوم بلا تضر شیئا کی بات بھی قرآن لکھتا ہے کہ اللہ بدل کے رکھ دے گا تم کو، ایسی قوم سے تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ اپنا کام لینا جانتا ہے، وہ لے گا، ہم کو موقع دے رہا ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ پاکستان کی تکمیل کریں گے ہم. زید احمد صاحب، ہم آج دیکھتے ہیں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرو. ہمیں آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ آف امریکہ سے بھی پوچھا گیا، جہاد کے بارے میں پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ دین تو محبت کا دین ہے، اسلام تو اخوت کا دین ہے، محبت کا دین ہے. اور انہوں نے بھی دیکھیں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی پچھلے 10 سالوں میں اس کو ٹیررزم کا نام دے دیا گیا اور اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا گیا ہے. اور ہم ہر اپنے دین کی جو تمام تر جو پہلو ہیں، ہماری دینی جماعتیں بھی، ہمارے علماء بھی، اور ہماری جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے، ہم ان کو انٹرپریٹ کرنے میں ہی غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے علامہ اقبال نے جب اس دور کا فرمایا تھا، ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اور اس ایسے دور میں کہ جب امت مسلمہ غلام بنائی جا چکی ہو، معاشی طور پر غلام ہو، اقتصادی طور پر غلام ہو، فوجی طور پر غلام ہو، سیاسی طور پر غلام ہو، ایسے موقع پر انسان کی فکر اور سوچ لازماً غلام ہو جاتی ہے. ہم جو اس وقت تمام سیاسی معیشت کے تصورات ہم اپنے ملکوں میں نافذ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی تصور بھی اسلام کا اور ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، یہ مغرب سے مسلط کیے ہوئے ہیں. تو جب مغربی ہمارا دین کی تشریح بھی کرتا ہے، مغربی ہماری سیاست کی تشریح بھی کرتا ہے کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، سود کا نظام ہو یا کیپٹلزم ہو یا کمیونزم ہو، یہ ساری اصطلاحیں ہم نے تو نہیں ایجاد کی، یہ بھی مغرب سے مسلط کی گئی ہیں. اور ہمارے علماء، سچی بات یہ ہے اللہ ماشاء اللہ ہمارے علماء حق موجود ضرور ہے، مگر اس وقت جو کفر کا نظام جس حد تک غالب ہو چکا ہے، اکثریت علماء سو کی ہے کہ جنہوں نے کفر کے اس نظام کو ایک طرح سے قبول کر لیا ہے. یعنی سود اور ربا کا یہ نظام، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. یہ کاغذ کا نوٹ، یہ بینکنگ سسٹم، یہ فریکشنل ریزرو، یہ IMF سے سود کے قرضے، اس کے اوپر کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی تحریک ہمیں نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے ایک طرح سے ہتھیار ڈال چکی ہیں اس طوفان کے آگے. یعنی سود اور ربا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اسلامک بینکنگ کو حلال کر دیا گیا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور جب یہ نظام ہو جائے، اس وقت ایسے موقع پر اقبال پھر کہتے ہیں کہ وہ تو پھر ایسے مرد مومن کو، ایک ایسے فقیر وقت کو درویش کا انتظار، اقبال بھی فرماتے ہیں کہ جس کی فکر اور نظر اور سوچ سے پورے عالم میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے. بات ہمارے امت کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، احکامات بھی موجود ہیں، لیکن وہ مرد مومن نہیں ہے. وہ جو موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. جب تک کہ یہ مرد مومن آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایسی نسل ہم نے تیار کی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرے گا تو ایسا ایک لیڈر، ایسا ایک حکمران، اللہ کا کرم تھا کہ اس کے بعد قائد اعظم اس نے ہمیں تحفے میں دیے، ورنہ اس قوم نے تو ان کو تیار نہیں کیا تھا. آج کے لیڈر تو زید احمد صاحب، آج کے لیڈر تو اپنی روانی میں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ از سپریم، پارلیمنٹ از ساورن،
وہ بھول گئے ہیں ہمارے اسلام میں کون سورن ہے، کون سپریم ہے. ان کی تو بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو آ کے ٹی وی پہ یہ کہتا ہو کہ کرپشن کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور جو آ کے یہ کہے کہ ڈگری اصلی ہوتے ہے کہ اصلی ہو یا جعلی ڈگری ہوتی ہے، اور جو کہ یہ کہے کہ ہمارا رواج ہے کہ بچیوں کو ہم زندہ دفن کریں، ہمارے تو یہ حکمران ہیں. تو اس صورتحال میں زاہد احمد صاحب جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو ہم پہ یہ الزامات لگتے ہیں کہ ہم شاید ایجنٹ ہیں، غیر ملکی ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں، ہم ان کے اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو ورگلا رہے ہیں اور ہم پہ بغاوت کے مقدمے درج ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ زاہد احمد صاحب، کیا قوم کو کرگستان کی طرح پارلیمنٹ پہ دعویٰ بول دینا چاہیے ایک اٹامک پاور ہوتے ہوئے، جو کہ یہی چاہتے ہیں، دنیا یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت ایک قوم، ایک غیر ذمہ دار قوم ڈکلیئر کر دیں، ہمارے اندر خانہ جنگی کھلا دی جائے، جس طرح سے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہماری حکومت ان کو نام دینے میں ہی ناکام ہو چکی ہے، ابھی تک وہ نامعلوم ہے. تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو کس طرح کی تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات، پاکستان میں اس وقت دو ادارے ہیں کہ جو اس وقت اس کرپٹ حکومت کو لگام ڈالے ہوئے ہیں. ایک پاکستان کی مسلح افواج ہے اور ایک سپریم کورٹ ہے. اور اس وقت اگر یہ تبدیلی، اس حکومت کو تبدیل کرنا تو لازم ہو چکا ہے، یہ چل ہی نہیں سکتی. اب سیاستدان بھی بات کر رہا ہے، کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہا ہے، کوئی حکومت کی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہا ہے. تبدیلی تو لازم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکومت اگر ایک اداروں کے ذریعے، جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، آئین کے ذریعے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے بعد سڑکوں پہ انارکی ہوگی. پھر اس کے بعد سڑکوں چینی جب 120 روپے ہو جائے، لوگ آٹے کے لیے چینی کے لیے بھوکے مرنے لگے. اس وقت تیل اور گیس اور پیٹرول اور بجلی کے انہوں نے ایسے کر دیے کہ حقیقی معنوں میں ایک عام مسلمان پاکستانی اب زندہ نہیں رہ سکتا. تو زاہد حامد صاحب، میں یہاں پہ انٹرپٹ کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جی کہ کیا یہ ہماری قوم کی بے حسی کی منہ بولتی تصویر نہیں ہے کہ ہم 500 روپے کلو چینی بھی ہو جائے گی تو کھائیں گے؟ کیوں نہیں ہم ایک مہینہ چینی کھانا بند کر دیں تاکہ یہ جتنی فیکٹریز ہیں یہ سب بند ہو جائیں اور یہ ہمیں 1 روپے کلو چینی دینے پہ مجبور ہوں اور پھر بھی نہ ہم لیں ان سے؟ Is it not the time that we slap them back on their face? یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی، قوم بھی اجتماعی طور پر بحث ہو چکی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت یہ سروائیول میں، صرف اپنے 2 وقت کی روٹی کھانے میں جب انسان اتنا مشغول ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلی کیجولٹی جو ہوتی ہے، سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ ہائر ویلیوز کی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. اور ایمان جاتا ہے، بالکل صحیح کہا. ایک ایسے مقام پر انسان کو لے آتی ہے جو سب سے پہلے اپنی عزت اور آبرو کا سودا کرتا ہے. بالکل صحیح کہا. جی بہت شکریہ زاہد احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. جی ناظرین، ہم زاہد احمد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ تبدیلی کس قسم کی ہو سکتی ہے، اور یقین جانیے وہ 2 ادارے جن کا انہوں نے ذکر کیا، پاکستان آرمی اور عدلیہ، یہ وہ 2 ادارے ہیں جو واقعی اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی ساورینٹی کے لیے بڑے اہم ادارے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی اور اداروں کے ذریعے تبدیلی آئے گی، انکانسٹیٹیوشنل تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم لیتے ہیں ایک بریک.